मुक़द्दस यूहन्ना की बाबत लिखी गई इंजील के 8वें बाब में जब हम उस औरत के मुतालिक सीखते हैं कि जो इस रोए ज़मीन पर जिनके ताल्लुक से खुदा का कलाम हमें बयान करता है, हमने 7वें हुक्म में पढ़ा कि तू ज़िना ना करना, पर यहाँ पर एक औरत को लाया गया जो ज़िना के ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है और उसको सुबह सवेरे फिकिया और फरीसी लेकर आए हैं और खुदा का कलाम हमें बयान करता है। उन्होंने कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तुरैत में मूसा ने हमको हुक्म दिया कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस इस औरत की निस्बत तू क्या कहता है? मर्द और औरत दोनों पर ही ये कानून लागू है। जो ज़िना करता है वो संसार किया जाए। अब यहाँ पर एक औरत को लाया गया, ठीक है, और मर्द को नहीं लाया गया। खुदावंद मुनसफ है, खुदावंद इंसाफ करता है, खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है। खुदा सबसे प्यार करता है क्योंकि इस रोए ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद और पर्पस ये है, जो फिकिया और फरीसी हैं, जो आम लोग हैं, जो गुनहगार हैं, जो रास्तबाज हैं, जो बदकार हैं, जो पापी हैं, जो हरामकार हैं, जो ज़िनाकार हैं, जो नशाबाज हैं, जो बदी, शरारत, गुनाह और पापों की दलदल में धंसे हुए हैं, खुदा उन सब की रहनुमाई के लिए और उनकी तरबियत के लिए, नसीहत के लिए, इल्जाम देने के लिए, उन सब को राहे हक पर लाने के लिए, कौन गलत है, कौन सही है, किस पर कौन सी शरीयत लागू है और कहां पर शरीयत किस चीज की इजाजत देती है, कहां पर शरीयत किस बात के लिए मना करती है, इस बात का खुदावंद उनको तालीम देने के लिए, सिखाने के लिए इस रोए ज़मीन पर आया, ताकि हम आज के जो लोग हैं वो सीखे कि खुदावंद कितनी मोहब्बत और प्यार करता है हर एक के साथ। वो किसी का ना नुकसान करता है, ना किसी पर कोई ऐब लगाता है, ना किसी का कोई गुनाह जो है उसको खुदावंद मुआफ करने पर कादिर है और वो बख्श देता है। वो इक्वल सबके लिए काम करता है। यहाँ पर मर्द और औरत दोनों का होना जरूरी था, तो यहाँ पर उस औरत की बात की गई कि उसे संसार किया जाए। सिर्फ औरत को संसार करना था? सिर्फ औरत पर एलिगेशन लगता है, क्या मर्द पर नहीं लगता है? वो अपनी मर्जी से खुदा के कलाम को अपने तरीके से इस्तेमाल करते। कहते हमें शरीयत में मूसा ने, मर्द खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए। मर्दों को संसार नहीं किया जाना था, उनको भी किया जाए। लेकिन यहाँ पर इस बात को सीखे, खुदावंद जिस बात को हमें सिखाना चाहता है, आज हम जिस बात को सीखना चाहते हैं, इस रोए ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास, और जो यीशु के मानने वाले हैं उनको यीशु ने इख्तियार दिया कि जिनके तुम गुनाह माफ करोगे उनके गुनाह माफ हो जाएंगे, और जिनके कायम रखोगे उनके कायम रहेंगे। खुदावंद का कलाम में सिखाता है, यीशु मसीह ने हमें अथॉरिटी दी, पावर दी, ताकि हम खुदा के कलाम की बातों को सीखें। अगर तुम एक दूसरे को माफ करोगे जैसे मैंने तुम्हारे गुनाह माफ किए हैं, तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनोगे, मसीह यीशु के पैरोकार बनोगे और खुदा बाप के पसंदीदा और प्यारे लोग होगे। खुदा ने उन लोगों को जो शरीयत की इस बात को लेकर खुदावंद को आजमाने के लिए आए थे, खुदावंद को आजमाने के लिए आए थे, उनका पर्पस क्या था? खुदावंद यीशु मसीह को आजमाना कि वो क्या एलिगेशन देता है, वो क्या हुक्म लगाता है, वो क्या फरमान जारी करता है, वो क्या इस बारे में इस औरत के तल्लुक से कहता है। खुदावंद ने जमीन पर झुककर उंगली से लिखना शुरू कर दिया।
زمین پر خداوند نے انگلی سے لکھنا شروع کر دیا اور وہ بار بار سوال کر رہے ہیں، اور خداوند نے سیدھے ہو کر ان سے کہا جو تم میں بے گناہ ہو وہ اس کے پتھر مارے۔ جو بے گناہ ہے وہ اس کو پہلے پتھر مارے جس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ شریعت پر عمل کون کر سکتا ہے؟ جس نے گناہ نہ کیا، جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا۔ ارے جو خود گنہگار ہے وہ گنہگار کو سزا کیا دے سکتا ہے؟ جو خود گناہ میں ہے وہ کسی گنہگار کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ جس نے خود پاپ کیے ہوں وہ کسی پاپی کو سزا کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ مجرم وہ بھی ہے۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس نے غلط کیا ہے وہ غلط ہے، اور جو غلطی کرتا ہے اور پھر وہ کسی پر الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ پولس رسول نے کہا اگر تو خود چوری کرتا ہے تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ چوری نہ کر؟ اگر تو خود جھوٹ بولتا ہے تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تو جھوٹ نہ بول؟ اگر تو خود غلطی کرتا ہے تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ غلطی نہ کر؟ جب تو خود عمل نہیں کرتا ہے تو پھر تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اگر ہم 10 احکام میں 7ویں حکم کی اگر بات کرتے ہیں کہ تو زنا نہ کرنا، ایک شخص نے زنا نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو باقی جو سارے حکم ہیں وہ توڑ رہا ہے، تو کیا وہ شریعت کی مخالفت نہیں کر رہا؟ اور اگر وہ باقی 9 حکم مان رہا ہے اور اس نے یہ جو 7واں حکم ہے، ٹھیک ہے، باقی 10 میں سے ایک حکم توڑ دیا، تو کیا وہ شریعت کا پیروکار ہے؟ نہیں، وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، وہ شریعت کو توڑ رہا ہے، وہ شریعت کے آئین اور قانون کو توڑ رہا ہے۔ یہ بات صرف خداوند سکھا سکتا ہے، اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں۔ سو کوئی بھی غلطی ہو، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی پاپ ہو، کوئی بھی بدی ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو، ہم اس کے لیے کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، پر ہم اس پر شریعت لاگو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہمارے اندر فالٹ ہے تو ہم کسی کو کیسے فالٹی ثابت قرار دے سکتے ہیں؟ ہم گناہ نہیں کرتے، ہم شریعت نہیں توڑتے، تو ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تجھ پر یہ قانون لاگو ہے؟ ارے جب تو خود غلط کام کرتا ہے تو کسی کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس لیے خداوند نے کہا جس نے گناہ نہیں کیا، اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب تو آدم سے پیدا ہوئے، گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے، تو کوئی بھی گناہ سے مبرہ نہیں ہے۔ گناہ کی تاثیر سب کے اندر پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ سے مبرہ ہے، اگر کوئی بغیر گناہ کے اس روئے زمین پر پیدا ہوا ہے، تو وہی شریعت کا کاربند ہے نا، وہی شریعت کو پورا کرنے والا ہے، وہی کفارہ اور فدیہ دینے والا ہے۔ سو خدا کا کلام ہم جس بات کو سیکھ رہے ہیں، جس بات کو جان رہے ہیں، جس بات کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ خداوند نے جو بات ہمیں سکھانا چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی پر الزام نہ لگائیں۔ خداوند نے مقدس متی کے انجیل کے 7ویں باب کے اندر اس بات کی تعلیم دی کہ تو عیب جوئی نہ کر کہ تیری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ ارے تو کسی کے آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے پر اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا۔ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ کے شتیر کو نکال تو پھر ہی تو کسی کی آنکھ کے تنکے کو نکال سکتا ہے۔ اس لیے خداوند کے پیارے لوگوں، مسیح خداوند کی آواز سننے والوں، خدا کا کلام سن کر اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
खाली पढ़कर और फिर उछलांगे मारना, जज्बाती होना, उभरना है, ये बात ठीक नहीं है। पहले खुदा के कलाम को पढ़ें, सीखें, समझें, जानें, इस पर अमल करें, फिर इस कलाम की बात को हम दूसरे पर लागू कर सकते हैं। इसलिए खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को जब उन्होंने बयान की तो खुदा फिर जमीन पर झुककर अपनी उंगली से लिखने लगा। तो बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके सब निकल गए। सब तो गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं, सब इंसान गुनहगार हैं, क्योंकि सब किससे पैदा हुए हैं? आदम से पैदा हुए हैं। सो इसलिए खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि सब निकल गए, सब छोड़कर उसको चले गए। अब वहां पर औरत रह गई है जिसको उन्होंने चारों तरफ से घेरा था पत्थर उठाकर, और यीशु मसीह वहां पर रह गए। जब यीशु मसीह खड़े हुए तो उसने कहा, औरत ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझे संसार नहीं किया? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, खुदावंद किसी ने नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। याद रखें, खुदा का कलाम बयान करता है कि तुम दूसरों के गुनाह माफ करो तो खुदा तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। खुदावंद उनको ये बात सिखाना चाहते थे। याद रखें, इस रोए जमीन पर बहुत सारे लोग इस रोए जमीन पर गुनाह करते हैं, ज़िना करते हैं, हरामकारी करते हैं। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, हरामकार और जो ज़ानी लोग हैं खुदा उन्हें अदालत में लेकर आएगा। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। सो जो हमारा जिस्मानी ताल्लुक है ये अपने साथी के अलावा किसी के साथ कायम नहीं किया जा सकता। ये बदन जो है खुदा ने हमें पाकीज़गी के लिए दिया है, रास्तबाजी के लिए दिया है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे बदन की कीमत चुकाई है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का मक़दिस पाक है और वो तुम हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत से खरीदे गए हो। इस बदन का मालिक खुदावंद है, इस बदन का मालिक खुदा है जिसने हमें इस रोए जमीन पर भेजा है। इसलिए इस सबब से हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा के लोग हैं और खुदा हमसे प्यार करता है। इसलिए खुदा ने इस रोए जमीन पर जिंदगी बसर करने का तरीका कार बताया है। और आज के कलाम में हमें यह सिखाया गया है कि इस रोए जमीन पर रहकर पहली बात हम ज़िना ना करें, अपने बदन अपने जिस्म का ताल्लुक हम किसी के साथ अपने साथी के अलावा कायम ना करें। ये बदन पाकीज़गी के लिए है, पाक होने के लिए है, खुदावंद के नाम की बड़ाई के लिए है, खुदावंद को जलाल देने के लिए है। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। खुदावंद ने कहा कि जो लोग गुनाह करते हैं हम उन्हें क्या करें? माफ करें। अगर हम किसी का गुनाह माफ नहीं करेंगे तो खुदा हमारा भी गुनाह माफ नहीं करेगा। अगर हम किसी को नहीं बख्शेंगे तो खुदा हमें भी नहीं बख्शेगा। इसलिए जज्बात में आकर कुछ भी गलत फैसला मत करें। जज्बात में आकर जल्दी से किसी पर इल्जाम, तोहमत, हुक्म ना लगाएं, बल्कि इस बात को समझें, सीखें, जानें मामले की असल नोयत क्या है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसकी तहकीक करें, फिर उसके बाद जो फैसला है वो कलाम के मुताबिक करें। इसलिए खुदावंद ने कहा कि जो तुम में बेगुनाह है पहले वो पत्थर मारे। खुदा ने मना तो नहीं किया, नहीं किया। खुदा ने कहा कौन ये काम कर सकता है?
ارے جو غلط نہیں ہے وہی غلط کو سزا دے سکتا ہے، جو خود غلط ہے وہ غلط کو کیسے سزا دے سکتا ہے؟ اس لیے اس روئے زمین پر ہم جب زندگی بسر کر رہے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، یہ ہمارے لیے کون سا حکم ہے؟ 7واں حکم ہے۔ خدا اس سے بیزار ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس روئے زمین پر رہ کر اپنے بدن کو کسی غیر شخص کے ساتھ اس کا سمبند، اس کا تعلق کبھی بھی نہیں بنانا۔ یہ بدن خداوند کے لیے ہے، یہ پاکیزگی کے لیے ہے، یہ راست بازی کے لیے ہے۔ اس بدن کا تعلق ہم میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بدن کے ساتھ تعلق ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ہے، کیونکہ وہ دو نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ خدا نے انہیں نکاح کا جو مقدس بندھن ہے، پاک بندھن ہے، اس کے ذریعے سے ان کو اس روئے زمین پر اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے بدن کا وہ استعمال کرتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ پر جو کوئی اپنے بدن کو جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے کسی غلط شخص کا چناؤ کرتا ہے تو یاد رکھو وہ خدا کے کلام کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے اس بدن کو خدا کے لیے استعمال کریں، خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں، کیونکہ یہ بدن خدا نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ بدن کے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہوں، ہم گناہ نہ کریں، ہم پاپ نہ کریں، ہم بدی نہ کریں، ہم کوئی بھی ایسا بیجا کام نہ کریں۔ ہم 10 کام پڑھتے ہیں۔ پہلا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تیسرا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ چوتھا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یہ 4 احکام خدا کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہے اور وہ خدا سے بڑھ کر کسی کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر جو اگلے 6 ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ چھٹا، تو خون نہ کرنا۔ 7واں، تو زنا نہ کرنا۔ 8واں، تو چوری نہ کرنا۔ 9واں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 10واں، تو اپنے پڑوسی کے گھر اور کسی بھی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ اگر ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، خدا کے کلام کی شریعت کی پہلے سب سے بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ شریعت کیا ہے؟ خدا کا حکم ہے، خدا کا کلام ہے، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہے وہ پہلے پتھر مارے۔ ارے جس نے خدا کا حکم نہیں توڑا وہ شخص سنسار کر سکتا ہے۔ جس نے گناہ نہیں کیا، تو سب نے گناہ کیا، سب خدا کے جلال سے محروم۔ اس لیے سب پھر آہستہ آہستہ کر کے بڑوں سے چھوٹوں تک سارے نکل گئے۔ آج ہم اس بات کو سیکھیں، خدا یسوع مسیح کے پاس آئے، وہ گنہگاروں سے پیار کرتا ہے، وہ پاپیوں کو محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کے پاپ معاف کرتا ہے، کیونکہ خدا گنہگار سے پیار کرتا ہے پر گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، میں گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ بزارو جو لوگ جن کو کہتے ہیں، وہ لوگ جو جسم فروش ہوتے ہیں، ان کو یسوع مسیح کہتا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، جیسے اس نے اس عورت کے گناہ کو معاف کیا۔ یہ جسم فروشی کا کام کر رہی ہے، یہ اپنے بدن کو غلط
استعمال کر رہی ہے. سو خداوند نے اس کے گناہوں کو معاف کیا اور اسے کہا آئندہ گناہ نہیں کرنا. یاد رکھیں جب آپ خداوند کے پاس آئیں گے تو پھر وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. پھر اس کے بعد آپ گناہ نہیں کر سکتے جب آپ خداوند کے پاس آ گئے. کیونکہ جو پھر گناہ کو چھوڑ کر دوبارہ گناہ کرتا ہے، خداوند کا کلام اقدس میں یہ فرماتا ہے کہ وہ اس کتے کی طرح ہے جو قید کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو نکلتا ہے، اور وہ اس نہلائی ہوئی سورنی کی طرح ہے جو دوبارہ دلدل میں اتر جاتی، دوبارہ دلدل میں جاتی ہے. گنہگار شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پانی کا بپتسمہ لے کر راست بازی کی زندگی، نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے. اور جب وہ نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے پھر وہ نیا مخلوق ہے. اس کے اندر خدا کا تخم بن جاتا ہے اور وہ دوبارہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے. ہلیلویہ. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور پھر ہم دوسروں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیں، تربیت کریں، نصیحت کریں جو ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پیٹرن دیا ہے. اور ہم دوسروں کے گناہوں کو معاف کریں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں. ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کسی نے غلط کہہ دیا تو آپ اس کو غلط کہنا نہ شروع کر دیں بلکہ اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کے بارے میں جانیں، سیکھیں پہلے کہ وہ غلط ہے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. کسی نے کہا نا کہتے ہو، کسی نے کہا تیرا کان کون لے گیا؟ کتا لے گیا. انہیں کان نہیں دیکھا تھے، کتے پیچھے پا جاتے ہیں. کتنی نان سینس ہے اس چیز کے اندر. ہم سیکھیں اس بات کو. سو ہم اس بات کو جانیں، سیکھیں. خدا کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں یہ تربیت کرتا ہے، ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ہم اس روئے زمین پر اچھی پاکیزہ راست بازی کی زندگی بسر کریں، خدا کو پسند آنے والے کام کریں اور کسی پر ہم بے جا حکم نہ لگائیں کیونکہ عدالت کا اختیار خدا کے پاس ہے. وہی سب کا منصف ہے اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کے تعلق سے بیان ہمیں ملا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا آسمان زمین کا سارا اختیار مجھے دیا گیا. وہ خود گنہگاروں سے پیار کرتا ہے تو آپ گنہگار ہو کر کیسے کسی گناہگار کو گناہگار قرار دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود بھی وہی کام کرتے ہیں جو وہ دوسرا کر رہا ہے. اس لیے خدا نے کہا وہی پہلے پتھر مارے جس نے گناہ نہیں کیا. اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ پر غور کریں. آئے خداوند کے حضور اس بات کو رکھیں، خداوند کے حضور دعا کریں تاکہ ہم خداوند کے حضور میں اس کے لیے شکر گزاری کریں کہ اس کے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. اس کا کلام کبھی بے تفسیر نہیں لوٹتا، اثر کرتا ہے. خدا ہمیں زنا کاری سے، حرام کاری سے، ہر قسم کی بدی سے خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. اس لیے اس نے یہ کلام دیا ہے تاکہ ہم سیکھیں اور سمجھیں. ہم کبھی بھی اپنے بدن کو غلط کام کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن ہمارا نہیں ہے، یہ خدا کا ہے. اس لیے خدا نے کہا اس بدن پر بھی کچھ کھدوانا بھی نہیں کیونکہ یہ خداوند کا ہے. آئیے ہم خداوند کی حضور دعا مانگیں. خداوند کی خاتمہ دعا میں رہنمائی کے لیے آئے گی. ہم خداوند کی حضور دعا کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے. ہلیلویہ، ہلیلویہ. ہلیلویہ. قدوس قدوس مہربان خدا خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے تو نے بخش دیا خدا کہ ہم تیرے کلام میں سے سنا ہے خدا خدا کہ گناہ نہ کرنا، خدا زنا نہ کرنا، خدا خدا ہم خدا اپنی زندگیوں کو پاک رکھیں خدا خدا تیرے کلام کے مطابق عمل کر سکیں. خدا تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے خدا، ہماری تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے خدا. ہم تیرے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں اور خدا تجھے پسند آ سکے. خدا تیرا شکر کرتے ہیں خدا آئی زندگیوں کے لیے جو تیرے گھر میں آئی ہیں. ہاں ان کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دینا خدا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا خدا. اپنے خادم کو اور زیادہ خدا برکت دے خدا
और ज्यादा अकल हिकमत दे खुदा, ताकि खुदा तेरे कलाम की बातों की सच्चाइयों को खुदा हम पर बयान करता रहे खुदा। और खुदा हम तेरे कलाम को सुनकर अपने दिल में रखें खुदा, और तेरे कलाम पर अमल करते रहें और तेरे साथ आसमान पर जाने वाले में से हो खुदा। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन।